بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی میں حرم شریف میں صفائی کا کام کرتا ہوں۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک آپ کو صحت دے، تندرستی دے اور اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے رب کے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ آپ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم صفائی کر رہے ہیں حرم کے صحن کی عبدالعزیز دروازے کے سامنے، 4 نمبر واش روم کے سامنے اس وقت ہم موجود ہیں۔ وہاں پر یہ ہم صفائی کر رہے ہیں آپ کے سامنے اس وقت۔ یہ خوبصورت ویڈیو، یہ خوبصورت زیارت، یہ خوبصورت نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور پیارا سا منظر ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا ماشاءاللہ منظر ہے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھی جو کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ صفائی وغیرہ کر رہے ہیں، ویپر وغیرہ لگا رہے ہیں۔ وہ پیچھے جو آپ کھڑے مشینیں ہیں ماشاءاللہ، یہ سامنے جو آپ کو توپ میں نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے افسر ہیں، ہمارے مراقب ہیں۔ یہ ماشاءاللہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ سامنے جو لڑکا یہ کرسی وغیرہ جو پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا رہا ہے، ساتھ ساتھ آگے حاجیوں کو اٹھاتے جا رہا ہے تاکہ صفائی کرنے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ابھی ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ نماز فجر کے بعد کا یہ خوبصورت اور پیارا سا منظر ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ رش ہے۔ یہ 79 دروازہ ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس دروازے سے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ حجاج وغیرہ عمرہ کرنے کے لیے مطاف میں جا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد دیکھ کے آئے اور اسی دروازے سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کے مال و دولت میں عزت اور برکت ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ پھر آپ آئیں اور اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا کرے کہ آپ جلد سے جلد اس خوبصورت منظر، اس خوبصورت گھر کی طرف جلد سے جلد آئیں۔ اللہ پاک آپ نے اپنی رحمت عطا فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر ہے نماز فجر کے بعد کا۔ ماشاءاللہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں 79 دروازہ۔ ماشاءاللہ یہ 79 دروازے سے اس وقت نماز ہونے کے بعد اس دروازے سے عمرہ کرنے کے لیے ماشاءاللہ یہ سب حجاج وغیرہ جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر ہے۔ ماشاءاللہ نماز فجر کے بعد کا خوبصورت اور پیارا سا منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی جلد سے جلد لے کے اور ایسا خوبصورت منظر، ایسی خوبصورت زیارت اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اسی دروازے سے گزر کر انشاءاللہ میں ابھی سیدھا مطاف میں جا رہا ہوں۔ یہ سامنے آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں 6 اس وقت 9 ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ اس وقت میں مطاف میں موجود ہوں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ صبح فجر کی نماز کا یہ لائیو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ نماز فجر کا آپ لائیو منظر دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر ہے۔ ماشاءاللہ
طواف کرنے کے بعد یہ حجاج وغیرہ نوافل وغیرہ ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہی نوافل وغیرہ ادا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں طواف بھی ہو رہا ہے۔ میں اس وقت جس جگہ پر موجود ہوں، یہ سامنے جو 3 لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ حتیم کی لائٹیں ہیں۔ یہ حتیم، اس کے ان تینوں لائٹوں کے اندر حتیم ہے ماشاءاللہ۔ جیسے ہی ہم کعبہ بیت اللہ کے اندر نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں، ویسے ہی اس حتیم میں اتنا ہی ثواب ہے جیسے ہم کعبہ کے اندر نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں عمرے کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، طواف وغیرہ حجاج وغیرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی سے بہتر بنا، ہماری قبروں کو ہمارے گھروں سے بہتر بنا، اور ہماری موت کو ہماری زندگی سے بہتر بنا، اور جنت کو ہی ہماری آخری منزل بنا۔ یا اللہ، مجھے اتنا نہ دے میں تجھے بھول جاؤں۔ میں نے اکثر غریبوں کو تیرا شکر ادا کرتے دیکھا ہے۔ یا اللہ، تیری بنائی ہوئی حدود کو توڑ کر تجھ سے اپنی بے سکونی کا شکوہ کر رہا ہوں۔ یا اللہ، غلطی میری ہے جو تجھے چھوڑ کر انسانوں پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ یا اللہ، تو دیتا بہت کچھ ہے، لیکن میں گنتا انہی چیزوں کو جو مجھے حاصل نہیں۔ میں روز گناہ کرتا ہوں اور تو چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور ہوں اپنی عادت سے۔ یا اللہ، تو مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ یا اللہ، جو تو نے مجھے عطا کیا، وہ جو مجھے عطا نہیں کیا اور جو مجھے دے کر لے لیا، ان سب پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جو تو نے مجھے عطا کیا وہ تیری نعمت، اور جو تو نے مجھے عطا نہیں کیا وہ تیری حکمت، اور جو مجھے دے کر لے لیا وہ میرا امتحان۔ یا اللہ، مجھے ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ، مجھ میں ہر عیب ہے مگر ذات ہے میری محبت خالص ہے۔ میرا ماضی اتنا خراب ہے، میرا ہر گناہ تیرے سامنے بے نقاب ہے۔ یا اللہ، میرا صرف تو سے اتنا سوال ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو رب ذوالجلال ہے، تو رب کریم ہے، تو رب غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ، میری ذات کیا، میری اوقات کیا، مجھے طلب ہے صرف تیرے کرم کی۔ یقین تیری ذات پر ہے، لوگ توڑ جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ، کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا اور مجھے اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں اس دنیا میں کہیں، اب جیسا تو چاہتا ہے ویسا کر دے۔ یا اللہ، قربان جاؤں تیری محبت کا، تیری ذات کا انداز اتنا سادہ ہے، تیرا تجھے منانے کے لیے الفاظوں کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ایک سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ، میرے یقین کی لاج رکھنا جو میں نے تب کیا جب مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ یا اللہ، تو میرے اس صبر کو قبول فرما جو میں نے تب کیا جب میرے حالات بڑے کٹھن تھے۔ یا اللہ، تو میری اس مسکراہٹ کو پسند فرما جو میں نے اپنے درد کو چھپا کر اپنے چہرے پر سجائی تھی۔ یا اللہ، میں نے اپنا سفر تیری طرف کیا ہے، تو میرے سفر کو آسان نہیں فرما اور مجھ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، تو ہو جائے راضی تو میں سمر جاؤں۔ میرے اللہ، تیری رضا کی آگاہی چاہیے، میں تیرے آگے جھکا ہوں اور جھکا ہی رہوں۔ میرے اللہ، مجھے بس ایسی عاجزی چاہیے۔ اے روشنیوں کے رب، میں نے تجھے اکثر رات کی تاریکی میں یاد کرتا ہوں، تو مجھے معجزوں کی صبح عطا کر۔ میرے گناہ ہزاروں ہیں لیکن شمار تیری رحمت کے ہیں۔ تیری محبت میں کتنی موج ہے میرے اللہ، تو نے دنیا میں پھیلی ہوئی تیری محبت ہے، رحمتیں ہیں۔ یا اللہ، صرف تیری محبت کی کھوج میں ہوں۔ یا اللہ، تو میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر ادا کروں، اور تو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر، اور تو مجھے ویسا بنا جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یا اللہ، وہ زندگی دے جس میں اسلام ہو، وہ سینہ دے جس میں قرآن ہو، وہ ذہن دے جس میں تیری فکر ہو، وہ زبان دے جس میں تیرا ذکر ہو، اور وہ جنت دے جس میں میرا مکان ہو۔ یا اللہ، میری ہر بات تیری ذات سے شروع ہو کر تیری ذات پر ختم ہو۔ یا اللہ، میری ہر سوچ تیری فکر سے شروع ہو کر تیرے ذکر پر ختم ہو۔ یا اللہ، میری ہر سانس تیری رضا سے شروع ہو کر میری آخری سانس بھی تیرے شکر پر ختم ہو۔ یا اللہ، آج نظروں کو کچھ ایسی بنائی دے کہ جدھر دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے۔ کاش ایسی روانی ہو جائے آج ہواؤں میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں اور مجھے جواب سنائی دے۔ وہ عرش کا چاند، ان کی قدموں کی دھول، اے زندگی گوار ہے نہ میں غلام رسول ہوں۔ یا اللہ، اس دنیا کی خواہش نہیں مجھے بس آخرت کی زندگی چاہیے۔ یا اللہ، صرف تیری خوشی چاہیے، تکلیف کیسی بھی ہو مجھے صرف تیری بندگی چاہیے۔ یا اللہ، تو ہو جائے راضی تو میں سمر جاؤں۔ یا اللہ، اتنا عطا کا جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنا رزق عطا کا جتنا تو رزاق ہے۔ یا اللہ، یاد آ گئی خطائیں، میں خطا کار رو پڑا، تیری رحمتوں کا طلبگار رو پڑا۔ پہلے ادب سے کعبے کی طرف بڑھایا ہاتھ، پھر اپنا منہ چھپا کر میں گناہگار رو پڑا۔
کچھ راز صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے اور کچھ گناہ صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ اللہ پاک سے چھپ کے کہتے رہے میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ میرا مولا بے شک میرا پیارا مولا دلوں کے راز جانتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو وہاں نہیں لے کر گیا جہاں آپ جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو وہ بہتر ہوگی جگہ، وہ آپ کو اپنی مرضی سے لے کر جائے گا، کیونکہ وہ آزماتا ہے، وہ نوازتا ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اللہ سے مانگو، نہ ملے پھر بھی اللہ سے مانگو، نہ ملے پھر بھی مانگو اللہ پاک سے، نہ ملے تو تڑپ کر مانگو، نہ ملے تو رو کر مانگو، وہی دے گا، وہی دینے والا ہے۔ ہر روز گر کر بھی کھڑے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ ہر پل میرے سر پر سایہ اللہ پاک کا ہے۔ نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب جیسا بھی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر درود خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، دنیا میں کئی ایسے مسلمان ہیں جو تیرے در پر نہیں آ سکتے۔ میرے اللہ تو اس کے پاس اتنی دولت دے، اتنی دولت دے کہ وہ تیرے در پر آ سکے۔ میں تیرے آگے ان کے لیے، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ پاک ان سب کو اتنی دولت عطا کر، اتنی دولت عطا کر وہ تیرے در پر آ سکیں۔ نہ میں امیر ہوں، نہ بادشاہ، نہ وزیر ہوں۔ میرے اللہ تیرا عشق میری سلطنت ہے اور میں اس سلطنت کا فقیر ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے ہر اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کر کیا ہے یا مجھ سے انجانے میں ہو گیا ہے۔ جو گناہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن تو سب جانتا ہے، تو میرے سارے گناہ معاف فرما۔ تیرے سوا میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ میرے کتنے عیب ہیں جنہوں تو نے چھپا رکھا ہے، اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے جن کے میں قابل بھی نہیں تھا۔ میرے اللہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، میں کسی طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تخت الٹتے ہیں بادشاہوں کے میرے اللہ، ہماری فقیری سدا بہار رکھنا۔ تو رب ہے بے مثال بہت، میں خاک نشین گناہ گار بہت۔ اے میرے پیارے اللہ، اللہ پاک ہم سب جانتے ہیں ہم اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، باہر سے کتنے مضبوط ہیں۔ کوئی دروازے پر لوٹ آئے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ہم سب نے خود کو بہت ہی بہتر بنایا صرف اس آس پر، اس امید پر کہ جب کبھی حرم پاک کے دروازے پر آؤں تو مجھے بھی معاف کر دینا، جیسے میں تیرے بندوں کو معاف کیا ہے۔ میں تو تیرا دشمن بھی نہیں ہوں میرے اللہ، معاف کر دے گا نا، معاف کر دے گا نا۔ یا اللہ تو محبت کمال رکھتا ہے، یا اللہ تو بخشتا ہے میرے سارے گناہ اور میری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے۔ یا اللہ میں اکثر تجھے بھول جاتا ہوں، دن کی روشنی میں تو رات کی تاریکی میں بھی میرا خیال رکھتا ہے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں دیے نہیں تو نے ان کے لیے چاند ستارے اچھال رکھے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کمال رکھتا ہے۔ یا اللہ صرف تیری ذات ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ یا اللہ تیرے کرم کے بھروسے یا اللہ مجھے اس دن سے بہت ڈر لگتا ہے جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا اور مجھے تو دکھائی نہ دے گا میرے گناہوں کی وجہ سے۔ یا اللہ میں تیرے کرم کے بھروسے پر ہوں، میں عشر میں گناہ لایا ہوں، میں اپنا حساب لایا ہوں۔ یا اللہ یہ جو اتنی دوریاں بنائی ہوئی ہیں میں نے تجھ سے، لیکن تجھ سے قریبی کوئی نہیں۔ میرا کل اگر فرصت نہ ملی تو میں کیا کروں گا، اتنی مہلت نہ ملی تو میں کیا کروں گا۔ روز کہتا ہوں کل نماز پڑھوں گا، کل اگر زندگی نہ رہی تو میں کیا کروں گا۔ یا اللہ تو میری ہر پکار جانتا ہے، میری مانگنے کی ہر ادا جانتا ہے۔ بکھرا ہے کون کس طرح تو سمیٹنے کی وفا جانتا ہے۔ اٹھایا ہوا ہاتھ حالی نہیں بھیجتا تو محبت کی ہر زبان جانتا ہے۔ الجھنوں کو سلجھاتا ہے اس طرح میرے بن بولے ہر صدا جانتا ہے۔ یا اللہ میری ہر تکلیف بہت چھوٹی ہے اور تیری محبت ایک سمندر کی مانند ہے۔ یا اللہ میرے ہر مسئلے بہت چھوٹے ہیں اور تیری عنایت کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ یا اللہ میرے ہاتھ کا اٹھ جانا، میرے سر کا جھک جانا یا اللہ میرے بس میں نہیں۔ یا اللہ میں نے تجھے نہیں بلکہ تو نے مجھے چنا ہے۔ یا اللہ میرے صبر کی حفاظت فرما، اے کن فیکن پر قادر اللہ۔ جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں میرے اللہ، سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے۔ یا اللہ میں نہیں جانتا میں تیری جنت کے قابل ہوں کہ نہیں، لیکن اللہ تیری دوزخ سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ یا اللہ خطاؤں کے بعد سیکھوں گا تجھ سے وفا کا سلیقہ۔ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے پاس دماؤں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ تجھ سے ہر ضد منوا کر دیکھی ہے، تجھ سے لاڈ اٹھانے والا کوئی نہیں، صرف تیری ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ یا اللہ میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنے دامن سے کر کے وابستہ میری ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ میں تو کب کا مٹ چکا ہوتا، تیری رحمتوں نے مجھے پال رکھا ہے۔ یا اللہ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں،
میں کب تک بھٹکتا پھروں گا تجھ سے تیری دنیا سے، ساری زندگی گناہوں میں مصروف کر کے نہ جانے میں کس سکون کی تلاش میں ہوں، میں خطا کار ہوں یا رب، لیکن تیرا نام غفور الرحیم ہے۔ گناہوں میں کھو گیا ہوں، مجھے تجھ سے ملنا ضروری ہے یا رب، کہیں دل کی شرط نہ رکھ لینا، میرا دل گناہوں سے چور چور ہے، مجھے یقین ہے تو بخش دے گا میرے سارے گناہ، کیونکہ تیرا نام غفور الرحیم ہے، کیونکہ تیرا نام غفور الرحیم ہے۔ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، پھر بھی ہر روز اللہ پاک کے اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر اللہ پاک ٹوٹی پوٹی دعائیں نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارا یقین دیکھتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ جب ہم مشکل میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ پاک جانتا ہے میرا بندہ کس تکلیف میں ہے، بڑی امید لے کر میرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو اللہ پاک جانتا ہے، تو اللہ پاک ہماری دعائیں قبول تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کی لاج رکھتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ یہی اس کی شان ہے، یہی اس کی محبت ہے۔ اللہ پاک کہاں ہمیں اکیلا چھوڑتا ہے، بلکہ ہم اللہ پاک کو ہم چھوڑ جاتے ہیں اور ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو بغیر کسی سوال اور شکوے کے واپس ہمیں تھام لیتا ہے۔ یا اللہ، تجھ سے رابطوں میں غفلت ہوئی ہو، میری بھولنے کی عادت کہیں مجھے تجھ سے دور نہ کر دے، میرے دل کو اپنی محبت عطا کر، درگزر کر میرے سارے گناہ، میری ساری خطائیں، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میں بندہ تیرا گناہ گار ہوں۔ یا اللہ، مجھے غریبوں کا امیر رہنے دے، تیری محبت میں اسیر رہنے دے، بادشاہی کا شوق نہیں ہے مجھے، بس مجھے اپنی در کا فقیر رہنے دے۔ اللہ پاک جب دینے پہ آتا ہے تو کسی گناہ گار کی میلی چادر نہیں دیکھتا، بلکہ اس چادر پر گرے ہوئے ندامت کے آنسو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کے آنسو اتنے پسند آتے ہیں کہ یہ اس بندے کی دوا پر کن فرما دیتا ہے۔ یا اللہ، ہر اس دل کی مدد فرما جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یا اللہ، جو ہماری زندگی گزر گئی ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو اپنے رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ یا اللہ، تو ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت کسی کو کہنے سے قاصر ہے۔ میرے اللہ، تو انسان کی روح کی اندر کے عزیتوں کو بھی جانتا ہے۔ میرے اللہ، ہر بے سکون دل کو تو سکون عطا کر۔ یا اللہ، تو اپنے شان کے مطابق مجھے اتنا معاف فرما جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں میں اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، تو اپنے فضل و کرم سے اور رحمت سے مجھے بچا لے۔ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ یا اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں بدل دے، ہماری نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے، اور ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے ماں باپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے، میرے اللہ، ان کی قبر کی منزل آسان فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمت عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرا رب پاک ہے، اتنا پاک کہ جو اس کا ہو جائے زمانہ اس کا ہو جائے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے۔ یا اللہ پاک، تیرے ذکر کی فرصت نہیں ملتی، دنیا کے جمیلوں میں گرفتار بہت ہوں، لوگ سمجھتے ہیں متقی ہوں مجھ کو، میرے اللہ تو جانتا ہے میں اداکار بہت ہوں، نہ جانے یا رب بے قرار بہت ہوں، تیری رحمتوں کا طلبگار بہت ہوں۔ یا اللہ، ہمیں ان ذہنی اذیتوں سے نکال دے جو ہمیں اکثر پریشان رکھتی ہیں۔ میرے اللہ، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ میرے اللہ، ہمارے لیے خیر کا معاملہ کر اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما جو صرف تیرے کن کے منتظر ہیں۔ یا اللہ، منتظر ہوں تیری ایک نظر کرم کا، میں دکھی ہوں اس بار بہت، تیری رحمت کا طلبگار، تیری رحمتوں کے بھروسے کیا میں تجھ سے کچھ مانگ لوں، ورنہ میں تو خطا کار بہت ہوں۔ یا اللہ، گناہوں سے مجھے بچا کے رکھنا، مجھے ہمیشہ سیدھی راہ پر رکھنا، بھٹک نہ جاؤں ان اندھیروں میں کہیں، میرے اللہ، ہمیشہ اپنے گناہوں میں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا۔ یا اللہ، جیسے بھی ہیں، گندے ہیں، حقیر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے حبیب کو نبی مانتے ہیں، اتنے پر ہی ہمیں اپنا بنا لے، اور جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جن کی بچیاں جوان ہیں ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے آ گئے ہیں ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما، ان کو قرضوں سے آزادی نصیب فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹ گئے ہیں انہیں منا دے، جو بچھڑ گئے ہیں انہیں ملا دے، جو ایمان پہ قبروں میں چلے گئے ہیں ان کی قبریں روشن فرما دے۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو یا اللہ
وہ وقت ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہو. جانا تو ہے، ایک دن تو نے بلانا تو ہے. ایسے نہ بلانا جیسا مجرم پکڑا ہوا جیل میں جاتا ہے، ایسے بلانا جیسے مسافر گھر کو واپس آتا ہے. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں میرے اللہ ان کو نیک و صالح بیٹا عطا فرما. یا اللہ پاک جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے میرے اللہ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرما. یا اللہ پاک جن بہنوں کے رشتے ہو چکے ہیں میرے اللہ ان کو جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دے. ان کی جو بھی پریشانی ہے میرے اللہ، جو بھی رکاوٹیں ہیں میرے اللہ دور فرما. ان کو جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دے. یا اللہ پاک جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما. یا اللہ پاک جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے اللہ ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. انہوں نے جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا میرے اللہ اس مقصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا ذوالجلال والاکرام ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كما انت اهل وصلی علی محمد كما انت اهل فإنك التقوى والمغفرة لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إننا سمعنا مناد ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اهدنا في صراط المستقيم. اللهم اهدنا في صراط المستقيم. اللهم اهدنا في صراط المستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس وقت حتیم کے سامنے آپ کے سامنے اس وقت کھڑا ہوں اور دعاؤں کے لیے آپ کی درخواست کے لیے کھڑا ہوں. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما. ماشاءاللہ یقیناً آپ کو ویڈیو بہت خوبصورت اور پیاری سی لگی ہوگی. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و قریب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں. یہ آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں. انشاءاللہ زندگی رہی کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح سامان